الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جس آدمی کے پاس دنیا میں دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، اقتدار آ جائے، اس کے گرد لازمی طور پر دنیا کی رونقیں ساری جمع ہو جاتی ہیں۔ پیسہ آ گیا، بڑا افسر بن گیا، ساری رونقیں اس کے گرد ہو جائیں، گاڑیاں اس کے بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، خدم و حشم، اور دور دور تک اس کا شور اور چرچا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی بڑا کیڑا قسمت والا بندہ ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس سے پہلے کتنے لوگ ایسے بادشاہ بن کے آئے، وڈے بن کے آئے، پیسے دولت والے آئے، وہ سارے کے سارے ایک دن ختم ہو گئے۔ نہ دولت رہی، نہ عہدہ رہا، نہ اقتدار رہا، نہ اختیار رہا، اور وہ پھر سب جب وہ یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں تو لوگ بھی اس سے منتشر بھاگ جاتے ہیں۔ پتہ لگا کہ گوڑ اتنے مکھیاں آندیاں نے، مٹھے تھان جتنے مکھیاں آن گے، تو یہ پیسہ جب آ جاتا ہے تو یہ مکھیاں لوگ جو ہے نا خود بخود اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت کا لوگ ہوتے ہیں، جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ تو گند پہ مکھیاں آ رہی ہیں۔ اس کو دیکھ کر لوگ، نادان لوگ، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خوش قسمت ہے۔ قرآن میں قارون کے پاس بہت دولت تھی، تو جو لوگ نادان لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ انہ لذو حظ عظیم، وہ ابھی بڑا خوش نصیب ہے، بڑی قسمت والا بندہ ہے بھی۔ لیکن ساتھ ہی قرآن نے پھر یہ بتایا کہ وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس علم تھا، حقیقت کا علم تھا، جو یہ جانتے تھے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، پھر مر جانا ہے، اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت میں اگر خدا کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہوا تو پھر مانیں گے۔ وہ کہتے تھے وَإِلَٰكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ یہ پیسہ، یہ دولت جو خدا کو بھولا بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اسی پیسے کی بنا پر فرعون اکڑا۔ کبھی کسی غریب نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا؟ فرعون پیسے والا تھا نا، دولت تھی، اقتدار، اس نے کہا میں خدا بن گیا۔ اس نے کہا سارے بے وقوف نے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، خدا بنا لیا۔ تو جو حقیقت کا علم جس کے پاس ہوتا ہے نا، حقیقت کا علم مراد جس کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ پیسہ بڑی چیز ہے، اقتدار بڑی چیز ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا ہی امتحان ہے۔ اللہ کسی کو پیسہ دے کے آزما رہا ہے، اور کسی کو اقتدار دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اختیار دے کے آزما رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون پا کے، اقتدار پا کے، پیسہ پا کے کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اکڑ کے چمکا ہے، لوگوں کو بندوں کو بندی سمجھنے لگ جاتا ہے، ظلم کرنے لگ جاتا ہے، اور سب کچھ ظلم زیادتیاں کرنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو دیکھا ویکھا میں کی تھا۔ یہ فرعون بھی اسی طرح کہتا تھا کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو یہ بھی قرآن میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آگے سے راج المومن نے کہا کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو الغرض حقیقت کا علم جن کو ہو جائے نا، ان کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ محض چند دن کی روشنی ہے، چند دن کی رونق ہے۔ جو چیز چند روزہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور علم حقیقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یعنی یہ نظر، یہ سوچ بن جائے، آخرت رخی سوچ بن جائے، اس سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں۔ مگر حقیقت کا علم، آخرت کی سوچ کا مالک بننے کے لیے صبر کی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبر کی صلاحیت درکار ہے۔ صبر کیا ہے؟ یعنی ناجائز گناہ کے کام سے نفرت کرنا، برے کام سے نفرت کرنا، اور اسی طرح زیادہ پیسہ کمانے کی بجائے آخرت کی طرف راغب ہو جانا۔ یہی خارجی حالات کا دباؤ قبول کرتے ہوئے اپنا ذہن بنانا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا کر دیتے ہیں آخرت رخی زندگی گزارنے کی، علم حقیقت کا علم، تو وہ کھربوں روپے بھی ہوں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔
وہ ہر چیز اس طرح کی ظاہری چیزوں سے غیر متاثر ہو کر وہ وقتی کشش کی چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ آخرت کو دیکھتا ہے، رائے قائم کرتا ہے۔ بلا شبہ صبر کی مشکل ترین قسم جو ہے نا وہ یہی ہے، مگر اس مشکل ترین امتحان میں پورا اترنے کے بعد آدمی کو وہ چیز ملتی ہے جس کو علم اور حکمت کہا گیا ہے۔ وہ علم و حکمت اللہ ایسے لوگوں کو نہیں دے دیتا جب تک وہ زہد فی الدنیا، دنیا کو بے رغبت نہیں ہو جاتا تب تک وہ علم و حکمت نہیں اللہ عطا کرتا۔ جتنا زہد کرے گا دنیا کو پیچھے کرے گا، آخرت کو، آخرت رخی زندگی قریب کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو علم حکمت عطا کرتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیم الحکیم ایک جگہ کہا گیا کہ آپ بہت بڑے علم والے تھے، فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ وہ کچھ جانتے ہیں جو نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو جنا دیا۔ تو لوگوں نے اس پہ غیر بحث اور ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کس طرح دنیا کو دور کیا۔ ایک رات آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کوئی سونا تھا، رات کو چین سے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار اٹھتے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ، نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا یہ ایک تھوڑی سی ڈلی ہے سونے کی، یہ کسی کو دینی تھی، یہ چین نہیں آ رہا اس کی وجہ سے۔ جب وہ خیرات کر دی تو پھر سکون سے سوئے۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کا علم۔ آپ کو جو علم عطا کیا گیا وہ پھر دنیا میں اور کسی کو نہیں ملا، تو وہ آپ کی اسی نبوت سے، آپ کے اسی علم سے، آپ کے امتی جو ہیں اگر وہ اسی طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ علوم حضور والے بھی اس کو، اللہ والوں کو یہی چیز عطا ہو جاتی ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔